اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے جو نسخہ لے کے آیا وہ میں نے ابھی تک کسی چینل کے اوپر نہیں لگایا، اور یہ نسخہ ایچ فائلوریا یعنی ایچ فائلوری کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ اور ایچ فائلوری کے بارے میں تو ویسی بھی حکومت جانتا ہے کہ یہ معدے کا ایک مرض ہوتا ہے، اور جب آپ ٹیسٹ کراتا ہے تو پھر وہ ٹیسٹ میں آتا ہے کہ آپ کو ایچ فائلوری ہے۔ تو اس کے لیے ایک سادہ سا نسخہ، ویسی بھی اس کے لیے تو بہت سے نسخہ جات ہوتے ہیں جو بنانے میں مشکل ہوتے ہیں، اور کوئی تو اس میں کچھ تجات وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہ نسخہ بہت سادہ سا نسخہ ہے اور عام چیزوں کے اوپر یہ مشتمل نسخہ ہے، اور اس نسخے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے۔ جب وہ اجزاء میں آپ بھائیوں کے سامنے بتاؤں گا تو آپ کو خود بخود معلوم پڑ جائے گا کہ اس میں تو کوئی ایسا مضر چیز ہے نہیں جو نقصان دیتا ہے، یعنی عام سی چیزیں ہوتی ہے، لیکن ایچ فائلوریا کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے ایچ فائلوری کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ بھائی اس نسخے کے اجزاء نوٹ فرما لیں۔ ملٹی آپ کو لینا ہے 5 تولہ، رال سفید 5 تولہ، مصری 10 تولہ، اور اسپغول آپ کو لینا ہے 10 تولہ۔ اجزاء اس کے اندر جو ڈالے جاتے ہیں وہ 4 ہیں، اور وہ ایک بار پھر نوٹ فرما لے۔ ملٹی، رال سفید یہ آپ کو لینا ہے 5 تولہ، اسپغول اور مصری آپ کو لینا ہے 10 تولہ۔ ابھی اس کا جو ترکیبی تیاری ہے وہ تو بہت آسان ہے۔ اسپغول کے علاوہ جو 3 چیزیں ہیں، اس کا سپوپ بنانا ہے، اور پھر اس میں اسپغول شامل کریں۔ شامل کرنے کے بعد اس کا اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ طریقہ استعمال کا آتا ہے کہ اس کو کس ترتیب سے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو وہ بھی آپ بھائی نوٹ فرما لیں۔ یعنی یہ آپ 1 ٹی اسپون 3 ٹائم کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، یعنی جس ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کے آدھے گھنٹے بعد آپ اس سپوپ کو استعمال کر سکتے ہیں تازہ پانی کے ساتھ۔ طریقہ استعمال ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، یعنی اس کو آپ صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد 1 ٹی اسپون ہمراہ تازہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھا اس کا طریقہ استعمال۔ فوائد تو اس کے نام سے ظاہر ہے، لیکن پھر بھی یہ معدے کی تیزابیت، قبض اور معدے کا جو زخم ہے وہ بھی ختم کرتا ہے، اور جو آنت کے اوپر زخم ہوتا ہے، جو آنتوں میں زخم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے اس کے استعمال سے۔ اور یہ ایچ فائلوری کا ایک ہی مجرب اور سریع اثر نسخہ ہے جو تجربہ شدہ ہے۔ ویسے تو نیٹ کے اوپر جب کوئی بندہ فیس بک پر یا واٹس ایپ گروپ میں تو آج کل نسخوں کی برمار ہے، لیکن نسخے اتنے زیادہ ہے کہ ایک عام بندہ اور ویسے حکیم بھی سسپینڈ میں پڑتا ہے، کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی کون سا نسخہ میں بناؤں۔ تو نسخہ جات وہ ہونی چاہیے جو بندہ خود اپنے مطلب کے لیے تیار کرتا ہے، اور جس کو رزلٹ ملتا ہے وہی نسخہ شیئر کرنا چاہیے، اور ان نسخوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو خود اس نے نہ تو بنایا ہے اور نہ استعمال کرا ہے کسی بھی مریض کے اوپر۔ تو میرے خیال میں ایسے نسخہ جات سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں اگر کوئی بندہ اسے بنائے گا اور اس کو فائدہ نہیں ملے گا تو ایک تو اس کا پیسہ ضائع ہو جائے گا، اور بعد میں جو حکماء کے اوپر ایک بدگمانی کا شک بھی پڑ جاتا ہے کہ حکماء جو نسخے بتاتا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو بھی نسخہ ہوتا ہے
ग्रुपों के ऊपर जो भी नुस्खा आप देखते हैं तो पहले इसके ऊपर आप लोग खुद थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा सोचो कि इसके अंदर जो अज्जा होते हैं ये कैसे होते हैं। और वैसे भी ये जो कंजुल मुजर्रबात एक किताब आता है कंजुल मुफरदात का, और मुफरदात के तो बहुत से किताब होते हैं, लेकिन वो एक मुज़फ़्फ़र हुसैन अवाम का लिखा हुआ किताब है और इसमें हर चीज़ का इसने ज़िक्र किया है और इसके जो फ़वाइद है, जो नुकसान है और इसके जो मिजाज है, हर चीज़ का नुकसान मिजाज हर चीज़ इसके ऊपर लिखा है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी नुस्खा बनाते हैं तो जो इसके अंदर अज्जा होते हैं तो मुफरदात की कोई भी किताब आप पहले पढ़ लें। और वो चीज़ वैसी भी 3, 4, 5 चीज़ें होते हैं एक नुस्खे के अंदर, तो इसका देखना इतना मुश्किल नहीं होता। तो पहले जो चीज़ें होते हैं नुस्खे के अंदर वो इस किताब में देख ले। अगर हकीम है तो उसको तो वैसे भी मालूम पड़ता है, लेकिन जब कोई आम बंदा बनाता है तो पहले वो मुफरदात की जो किताब होती है, जो भी किताब उसको मुयस्सर है, उसमें पहले वो चीज़ें चेक कर ले कि ये क्या काम करता है और इसका जो मिजाज बनेगा क्या बनेगा। अगर इसी हिसाब से वो कोई भी नुस्खा बनाएगा इंशाअल्लाह इसको कभी भी नुकसान नहीं होगा। और वो ख़ुद ब खुद वो नुस्खा चेक करेगा कि ये नुस्खा किसी ने शेयर किया, ये काम नहीं करेगा और ये नुस्खा सही नहीं है। तो आज का ये वीडियो था जो मैंने आप भाइयों को बताया, और इसमें मैंने कुछ बातें भी आपको बताई कि ऐसे नुस्खाजात से गुरेज करें और वो नुस्खाजात बनाएं जो आम नुस्खे होते हैं, आसानी के साथ बनते हैं और इसके अज्जा हर जगह पर आपको मुयस्सर हो। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आप भाइयों के सामने रख दिया। और आखिर में सब भाइयों से वही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी किया करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। आपका दोस्त, आपका भाई हकीम क़य्यूम ख़ान। वस्सलाम।